إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره یہ سورہ زلزال ہے اور یہ نام اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ زلزال مصدر ہے، مصدر ثانی کہہ لو، زلزلہ یزلزل زلزلۃ و زلزالا، اور یہ باب فعل جو ہوتا ہے اس میں تکرار کا معنی پایا جاتا ہے۔ زلزلہ اصل میں حرکت کو بولتے ہیں، یعنی حرکت کا تکرار، حرکت کا بار بار ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلائی جائے گی، زلزالها اس کا ہلایا جانا، جب زمین ہلائی جائے گی، زلزالها ہلایا جانا اس کا، یہ مصدر برائے تاکید ہے، اس لیے جو نیچے معنی کیا ہے جب زمین انتہائی سختی کے ساتھ ہلا دی جائے گی، یہ معنی بھی درست ہے، اور یہ سختی جو ہے، شدت جو ہے، یہ زلزال کی وجہ سے، اذا جب زلزلت ہلا دی جائے گی، الارض زمین، زلزالها ہلایا جانا، یعنی زمین کو ہلایا جائے گا،
بڑی سختی کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ۔ یہ کب ہوگا؟ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، نفخہ اولا۔ نفخہ اولا پر زمین ہلائی جائے گی اور اس میں ایک ارتعاش بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہوگا۔ زلزلہ بھی اسی لیے زلزلہ کہتے ہیں زلزلہ کو، کہ اس سے زمین میں ایک ارتعاش اور ہلنا پیدا ہوتا ہے جب بھی زلزلہ آئے۔ اور سب سے بڑا زلزلہ قیامت کا ہے، قیامت کے وقوع کا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اپنے رب سے ڈر جاؤ کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک شے ہے۔ تو اسی زلزلے کی طرف اشارہ ہے، جب زمین ہلا دی جائے گی یا زمین میں زلزلہ پیدا کر دیا جائے گا بڑی شدت کے ساتھ۔ یہ اذا کلمہ شرط ہے، اور شرط کی جزا یا جواب ضروری ہوتا ہے، اور وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، بتائیں گے آپ کو۔ فی الحال یہ جملہ شرطیہ ہے کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا شدت کے ساتھ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی الارض زمین، اثقالها اپنے بوجھ، اثقال ثقل کی جمع، اثقال ثقل کی جمع۔ وَأَخْرَجَتْ اور نکال دے گی الارض زمین، اثقالها اپنے بوجھ۔ اسی سے انسانوں اور جنوں کو ثقلین کہتے ہیں، ثقلین تثنیہ کے صیغے کے ساتھ۔ اور جب کوئی زمین کے اوپر انسان چلتے پھرتے ہیں تو وہ ثقل علی الارض کہلاتے ہیں، ثقل علی الارض۔ اور جب زمین میں دفن ہو جاتے ہیں تو وہ ثقل للارض کہلاتے ہیں، زمین کے لیے بوجھ۔ اور جب چل پھر رہے ہوتے ہیں تو زمین کے اوپر بوجھ۔ یہاں پر اخرجت الارض اثقالها کہ زمین نکال دے گی اپنے بوجھ جو زمین کے اندر مدفون ہوں گے۔ اس بوجھ کے دو معنی، ایک تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ تقی الارض افلاذ کبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضة۔ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین کے اندر جو خزانے مدفون ہیں سونے اور چاندی کے، زمین ان خزانوں کی قے کر دے گی۔ جس طرح انسان قے کرتا ہے تو پیٹ کی ساری چیزیں باہر نکل آتی ہیں، اس طرح گویا زمین ان خزانوں کی قے کر دے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں، ان ستونوں کی طرح سونے اور چاندی زمین کے پیٹ سے باہر برآمد ہوں گے اور زمین پر بکھر جائیں گے۔ تو قیامت کا قائم ہونا اور زمین کا خزانے اگل دینا، چاندی اور سونے کے بڑے بڑے ستون گویا ہر طرف بکھرے پڑے ہوں گے، مگر ان کی کوئی قیمت نہیں۔ انسان ان ستونوں کو دیکھے گا اور افسوس کا اظہار کرے گا۔ فرمایا کہ فیجیء القاتل، قاتل آئے گا اور ان چاندی اور سونے کے ڈھیروں کو دیکھے گا اور کہے گا کہ فی ھذا قتلت،
ان خزانوں کی خاطر میں نے قتل کیا، قتل کا جرم جو ہے وہ انجام دیا ان خزانوں کی خاطر۔ اور یجیء القاطع قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا آئے گا اور کہے گا فی ھذا قطعت الرحم، اس مال کی خاطر میں نے دنیا میں رشتے توڑے، جس کا قیامت کے دن خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور چور آئے گا اور کہے گا فی ھذا سرقت، ان کی خاطر میں نے چوری کی، اور آج یہی خزانے ڈھیروں کی شکل میں بکھرے پڑے ہیں اور کوئی ان کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور واقعتاً جب قیامت واقع ہوگی، قائم ہوگی، تو یہ خزانے بالکل بے قیمت ہو جائیں گے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنے سیر میں عمرو بن عاص کی موت کے احوال ذکر کیے ہیں۔ وہ ایک طویل قصہ ہے، لیکن اس میں ایک چیز یہ کہ جب وہ بستر مرگ پہ تھے اور موت واقع ہونے والی تھی، تو ان کی تجارت کا نفع لایا گیا، ایک صندوق جو کہ سونے سے بھرا ہوا تھا، اور ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی فلاں تجارت کا پرافٹ ہے، نفع ہے۔ اب وہ مال بالکل بے قیمت ہو چکا تھا۔ بیٹے سے کہا عبداللہ سے یہ مال آپ لے لیں، میں اس سے بری ہوں، لا تعلق ہوں، کہ مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، آپ لے لیں۔ بیٹے نے کہا کہ میں کیسے حساب دوں گا؟ بیٹے نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ یا لیتھا ملیئۃ بعرۃ، کاش یہ صندوق سونے سے بھرا ہوا نہ ہوتا بلکہ اونٹ کی لید یا بکری کی مینگنیوں سے بھرا ہوتا۔ قیامت ہے نا یہ، من مات فقط قامت قیامت ہو، جو انسان مرتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی۔ اب یہ چاندی اور سونے کے ڈھیر بالکل پھیکے، بلکہ اونٹ کی لید اور گائے کے گوبر سے بدتر یہ آرزو کر رہے ہیں۔ جب سور پھونکا جائے گا، زمین اپنے بوجھ باہر نکالے گی، اس سے آپ اندازہ کریں کہ زمین میں کتنی ثروتیں مدفون ہیں، کتنے خزانے جن تک انسان پہنچ ہی نہیں سکا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ واقع رونما نہ ہو کہ نہر فرات جو ترکی اور بغداد وغیرہ میں یہ سرک جائے گی، اس کا پانی اپنا رخ تبدیل کر لے گا، اور جب تبدیل کرے گا تو نیچے سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا، بہت بڑا پہاڑ سونے کا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کے قریب ہو تو وہ سونا حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے لڑائیاں ہوں گی، قتال ہوگا، اور 100 میں سے 99 انسان قتل ہو جائیں گے اس بال کی خاطر۔ یہ ایک آزمائش ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث اگر علم میں ہوگی تو بندہ اس فتنے سے بچ جائے گا اور اس سونے کے قریب نہیں جائے گا، اور جو قریب جائے گا وہ قتل و غارت کا شکار ہو جائے گا۔ یہ بھی زمین کا خزانہ، وہ نہر فرات موجود ہے، اب وہ پہاڑ سونے کا کہاں ہے؟ اس تک انسانوں کی رسائی نہیں ہے، اور اللہ کی توفیق سے یہ وقت آئے گا، یہ پانی رخ بدلے گا اور اندر سے ایک پہاڑ سونے کا برآمد ہوگا۔ ہمارے خزانوں پر امریکہ کی نظر ہوتی ہے، کاش امریکی آ جائیں تو 100 میں سے 99 مارے جائیں، ان کا قبرستان بن جائے۔ جہاں ہماری ثروتیں ہوں، دولتیں ہوں، خزانے ہوں، وہاں ان کی رال ٹپکتی ہے اور حرص کے ہمارے کتے بن جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کو خبر ہو کہ پہاڑ سونے کا ہمیں لینا چاہیے، تو کاش وہ آ جائیں سونا لینے کے لیے۔
ہمارے پیغمبر کی پیش گوئی ہے کہ وہاں لڑائیاں ہوں گی اور 100 میں سے 99 انسان قتل ہو جائیں گے۔ یہ زمین کی ثروتیں۔ تو ایک اثقال کا معنی زمین اپنی بوجھ نکال دے گی، معنی چاندی اور سونے کی طے کر دے گی، جو حیثیت طے کی ہے وہ اس وقت چاندی اور سونے کی حیثیت ہوگی، اور ہر طرف یہ بکھرا ہوگا اور لوگ دیکھیں گے اور پھر کفی افسوس مریں گے کہ اس دنیا کے مال کی خاطر ہم نے گناہوں کا اور جرائم کا ارتکاب کیا۔ یہ اثقال کا ایک معنی۔ دوسرا معنی اثقال سے مراد جو زمین اور قبریں موجود ہیں اور قبروں کے اندر مردہ مدفون موجود ہیں وہ سارے نکل آئیں گے باہر، وہ سارے باہر نکل آئیں گے۔ وہ اخرجت اور نکال دے گی الارض زمین اثقالها اپنے بوجھ، اپنی بوجھ نکال دے گی۔ یہ معنی اگر ہو تو پھر یہ نفخہ ثانیہ کے بعد ہے، دوسرا سور، یعنی پہلا سور جب پھونکا جائے گا زمین میں زلزلے رونما ہوں گے اور شدت کا ارتعاش پیدا ہوگا، جو لوگ زندہ ہوں گے بے ہوش ہو جائیں گے، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ بے ہوش لوگ بھی اٹھیں گے اپنی قبروں سے، جو بے ہوش ہیں، اور قبروں کے مردہ بھی قبروں سے اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے۔ وَأَخْرَجَتْ اور نکال دے گی الارض زمین اثقالها اپنے بوجھ۔ وقال الانسان ما لها اور کہے گا انسان کیا ہو گیا اسے، کسے؟ زمین کو۔ یہ زمین تبدیل کیوں ہو گئی؟ بلڈنگیں کہاں گئیں، پہاڑ کہاں گئے، عمارتیں کہاں گئیں، ہمارا جو کاروبار تھا اور رونقیں تھی وہ کہاں گئیں؟ زمین ایک چٹیل میدان کی شکل بن گئی اور ساری علامتیں اور ہر چیز اس کی مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ وقال اور کہے گا الانسان، انسان یہاں واحد کا صیغہ انسان لیکن جنس مراد ہے، ہر شخص کہے گا ما لها اس زمین کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها اس دن تحدث بیان کرے گی یہ زمین اخبارها اپنی خبریں۔ یہ شرط کا جواب ہے، تحدث جواب شرط ہے۔ جملہ شرطیہ اگر ہوتا ہے تو صرف شرط پر وہ ختم نہیں ہوتا، ورنہ ناقص ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اگر آپ میرے پاس آئے پھر خاموش ہو جائیں تو جملہ ناقص ہے۔ تو کیا کرو گے؟ کھانا کھلاؤ گے، ضیافت دو گے، پٹائی کرو گے، کیا کرو گے؟ یہ جواب شرط ہے۔ تو جواب شرط کے بغیر جملہ شرطیہ پورا نہیں ہوتا۔ تو اذا یہ کلمہ شرط ہے اور یہ سارے شرطیہ جملے ہیں، اور ان تمام شرطوں کا جواب کیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها اس دن جب یہ زلزلے رونما ہوں گے اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان باتیں کریں گے زمین کو کیا ہو گیا۔ یہ دن جب آئے گا تحدث اخبارها اس دن زمین بیان کرے گی اپنی خبریں، اپنی خبریں بیان کرے گی۔ بعض مفسرین جو ہیں جب یہ کلمہ اذا آتا ہے تو وہاں اذکر پوشیدہ مانتے ہیں، اور اذا میں وقت کا معنی ہے اس وقت کو یاد کرو جب ایسا ہوگا، یا اس وقت کو یاد کرو جب ایسا ہوا تھا۔ اذ اور اذا ان دونوں سے قبل اذکر پوشیدہ مانا جا سکتا ہے، اور اگر اذکر پوشیدہ مانیں گے تو اذا کی شرطیت ختم ہو جائے گی، پھر اذا میں جو شرط کا معنی ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر یہ وقت کا معنی دے گا۔ اس وقت کو یاد کرو جب زمین میں یہ زلزلے رونما ہوں گے۔
اس دن زمین بیان کرے گی اپنی خبریں. اس میں ایک حدیث ہے، اس کی تفسیر میں جامع ترمذی میں ہے اور مستدرک حاکم وغیرہ میں بھی، اور صحیح سند ہے، اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، ایک دن نبی علیہ السلام نے اس سورہ کی تلاوت کی، سورہ زلزال کی، اور جب یہ آیت مبارکہ آئی یومئذ تحدث اخبارها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما اخبارها، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ زمین کون سی خبریں بیان کرے گی؟ فرمایا کہ فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها. زمین کی خبریں یہ ہوگی کہ ہر بندہ یا ہر خاتون، ہر مرد یا ہر عورت، کسی بھی دور کے ہوں، انہوں نے زمین کی پشت پر کھڑے ہو کر جو بھی عمل کیا، اچھا یا برا، وہ زمین بیان کرے گی، ہر بندے کے عمل کو بیان کرے گی. یومئذ تحدث اخبارها، اس کا معنی قیامت کے دن جو بندوں کے اعمال شمار ہوں گے وہ کئی موقعوں پر شمار ہوں گے. ایک موقع یہ، یعنی وقوع قیامت کے بعد زمین بولنا شروع کر دے گی، فلاں بن فلاں اس نے مجھ پہ کھڑے ہو کر، کیونکہ بندہ ہمیشہ زمین پر کھڑا ہے، زمین پر چلتا ہے، سوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، جو کام ہے زمین پر کرتا ہے، تو زمین ایک ایک راز اگل دے گی، خیر یا شر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخبار کا معنی خود بیان کیا ہے کہ زمین کون سی خبریں بیان کرے گی؟ ہر بندے کے راز اگل دے گی، وہ خیر ہو یا شر. یہ زمین ہر انسان کے ہر عمل کی رازدان ہے. جب قیامت قائم ہوگی یہ راز جو اس کے اندر ایک امانت کے طور پر موجود ہیں انہیں وہ کھول دے گی، ظاہر کر دے گی. ایسا کیوں کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ با سبب کا معنی دے رہی ہے. بس سبب اس کے، وجہ کیا ہے؟ ان ربک، کہ بے شک تیرے رب نے اوحا، حکم دیا، وحی کی، لہا، زمین کی طرف. یہ اوحا الیہا ہوتا ہے، اوحا کا صلہ الہ آتا ہے، یہ لام بمانا الہ ہے. تو سوال یہ کہ الہی ذکر کر دیتے، تو یہ لہا جو ہے یہ جو آیت کے فواصل ہیں ان کی رعایت رکھتے ہوئے، تاکہ جو آیات کا وزن چلا آ رہا ہے، زلزالہا، اسقالہا، مالہا، اخبارہا، تو اوحا لہا، ان فواصل کی رعایت کی بنا پر. اوحا الیہا ہوتا تو وہ قائم نہ رہتا جو قافیہ چلا آ رہا ہے. تو لام بمانا الہ ہے، اور حروف جارہ میں تناوب ہوتا ہے، ایک حرف دوسری کی جگہ آ سکتا ہے. تو زمین ایسا کیوں کرے گی، خبریں کیوں بیان کرے گی؟ کہ بے شک تیرے رب نے زمین کی طرف وحی کی، یہ حکم دیا کہ تو سارے بندوں کے راز اگل دے اور ان کی خبریں ظاہر کر دے، اور ان کے جو بھی احوال ہیں جو تیرے اندر امانت تھی اور تو ان کی رازدان تھی وہ کھول دے اور بیان کر دے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن، یومئذ اس دن، یومئذ بدل ہے پچھلے یومئذ سے. پچھلی آیت میں جو یومئذ تحدث اخبارہا اور یومئذ یصدر الناس اشتاتا، دوسرا یومئذ پہلے یومئذ سے بدل واقع ہو رہا ہے. اور پہلے یومئذ کا عامل تحدث ہے. یومئذ اس دن یصدر نکلیں گے، صادر ہوں گے، الناس لوگ، اس دن صادر ہوں گے لوگ، اشتات متفرق، جدا جدا، اشتات شتن کی جمع، اشتات ان کو مانا متفرقین،
یومئذ یتفرقون یومئذ یصدعون. قرآن نے بار بار ذکر کیا کہ اس دن لوگ متفرق آئیں گے، جدا جدا آئیں گے. یہ جدا جدا کس اعتبار سے آئیں گے؟ کیونکہ یہ جدا جدا آنا اپنے اعمال کے بقدر. اور قرآن حکیم نے جو خبریں دی ہیں قیامت کے بارے میں، تو جدا جدا آنے کی تفصیل بھی سامنے آ سکتی ہے. مثلا تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. یہ چہرے جدا ہو گئے، سفید چہروں والے اور سیاہ چہروں والے. اہل الجنہ اور اہل النار، اہل الجنہ الگ ہوں گے، اہل النار الگ ہوں گے. یہ جدا ہونا. اسی طرح امن اور خوف، کچھ لوگ امن میں ہوں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور کچھ لوگ انتہائی خوف زدہ ہوں گے. اسی طرح اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، کچھ دائیں ہاتھ والے کچھ بائیں ہاتھ والے. یہ ہے متفرقین، جدا جدا، جماعتیں جماعتیں لوگ آئیں گے. لیروا، تاکہ دکھائے جائیں وہ اعمالہم، اپنے اعمال، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. اپنے اعمال دیکھیں گے. اور یہ ہے قیامت کے وقوع کا مقصد. ایک ہے انسان کی زندگی اور ایک ہے انسان کی موت. زندگی کس لیے؟ لیبلوہم ایہم احسن عملا. اور موت کس لیے؟ لیروا اعمالہم. جو تم نے عمل کیے وہ تمہیں آج دکھا دیے جائیں گے. زندگی ایک امتحان تھی، اس کے نتیجے سے تمہیں آگاہ کر دیا جائے گا کون کامیاب اور کون فیل ہے، کون کامیاب اور کون ناکام. تو لیروا اعمالہم، تاکہ دکھائے جائیں وہ اپنے اعمال. یرو، یہ ارا یری سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اور اس کے دو مفعول ہوتے ہیں. یہاں جو پہلا مفعول تھا وہ نائب فاعل بن گیا، اور اعمالہم مفعول ثانی. اصل عبارت یوں ہوتی ہے لیریہم اللہ اعمالہم. تو یری فعل اور ہم مفعول اول اور اعمال مفعول ثانی، تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال دکھا دے. یومئذ، اس دن، یصدر الناس، لوگ صادر ہوں گے، نکلیں گے کہاں سے؟ اپنی قبروں سے. اشتاتا، متفرق، گروہوں میں، ایک طرف امن والے، ایک طرف خوف والے، ایک طرف سیاہ چہروں والے، ایک طرف سفید چہروں والے، ایک طرف اصحاب الیمین، ایک طرف اصحاب الشمال، ایک طرف اہل الجنہ، ایک طرف اہل النار. متفرقین لیروا، تاکہ ان کو دکھا دیے جائیں ان کے اعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بس جو شخص عمل کرے گا مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر، خیرن، نیکی کا، یارہ، اسے وہ دیکھ لے گا. ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی دنیا میں تو قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا، وہ نیکی ضائع نہیں ہوگی. ذرہ کیا ہے؟ النملۃ الصغیرہ، ایک معنی اس کا چھوٹی چیونٹی، جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، چھوٹی چیونٹی. یا ذرہ کا دوسرا معنی، کہیں مٹی ہو اور آپ کی ہتھیلی وہاں پڑ جائے تو کچھ چھوٹے چھوٹے ذرے آپ کے ہاتھ سے اٹک جائیں گے، وہ ذرہ کہلاتا. یہ پھر ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو سورج کی کرنیں ہوتی ہیں کسی سوراخ سے وہ اندر داخل ہوں تو چھوٹے چھوٹے متحرک ذرے دکھائی دیتے ہیں، وہ ذرہ ہو سکتا ہے. اتنا چھوٹا جس کا کوئی وزن ہی نہیں، اتنی چھوٹی نیکی بھی اگر دنیا میں انجام دی ہے، یارہ ہو، اس کو وہ دیکھ لے گا. فمن یعمل،
اور جو شخص عمل کرے گا مثقال ذرہ، ایک چھوٹی چیونٹی کے برابر یا ایک ذرے کے برابر، خیرن نیکی کا، بھلائی کا، یرہ اسے وہ دیکھ لے گا۔ یہ من یہاں شرطیہ اور یرہ یہ جواب شرط ہے۔ یرہ جواب شرط، جس شخص نے ایک ذرہ کی بمقدار نیکی کی ہوگی، قیامت میں اس کو دیکھ لے گا، وہ نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس شخص نے عمل کیا ہو مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر، شرًّا برائی کا، گناہ کا، معصیت کا، یرہ اسے وہ دیکھ لے گا۔ ایک ذرہ کے برابر نیکی کی ہو اسے بھی دیکھ لے گا، اور ایک ذرہ کے برابر گناہ کیا ہو اسے بھی دیکھ لے گا۔ یہ دونوں آیتیں بڑی عظیم الشان، اور سلف صالحین اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور بڑی اس میں ایک تنبیہ بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ بشارت کیا کہ کوئی نیکی برباد نہیں ہوگی، خواہ وہ ایک چونٹی، چھوٹی چونٹی کے برابر کیوں نہ ہو، وہ ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور جو وعید کا پہلو وہ کیا ہے، کوئی گناہ جو ہے وہ چھپے گا نہیں، انسان کو دکھایا جائے گا، چاہے وہ گناہ بھی چھوٹی چونٹی کے برابر کیوں نہ۔ اس لیے انسان قیامت کے دن تعجب کرے گا کہ مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل موجود ہے، اور کوئی عمل ایسا نہیں جو رہ گیا ہو، حتیٰ کہ چھوٹی چونٹی یا ذرے کے برابر بھی عمل اس میں موجود ہے۔ تو ایسا اخروی حساب، کڑا حساب۔ کعب الاحبار یہ یہودی تھے پہلے، بعد میں اسلام قبول کر لیا، ان کے ذریعے کافی علمی باتیں پہنچی مسلمانوں تک۔ ان کا ایک قول ہے، لقد انزل اللہ علی محمد آیتین صلی اللہ علیہ وسلم احصتا ما فی التوراۃ والانجیل والزبور والصحف۔ اللہ تعالیٰ نے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم دو آیتیں ایسی اتاری ہیں کہ ان دو آیتوں نے پوری تورات، پوری انجیل، پوری زبور اور تمام صحف سابقہ کا احاطہ کر لیا، سب کو گھیر لیا ان دو آیتوں۔ یعنی ان دو آیتوں کا علم ایک طرف ہو، اور تورات، انجیل، زبور اور صحف سابقہ ان کا علم ایک طرف ہو، ان دو آیتوں نے تمام کتب سماویہ کے علم کا احاطہ کر لی۔ نبی علیہ السلام نے ان دو آیتوں کو کیا قرار دیا ہے؟ جامع فاضہ، جامع اور فاضہ کا ہے ایک حدیث میں۔ جامع کا معنی جامع، اسے سمیٹ لیا احکام کو، بہت سے مسائل کو، اور فاضہ کا معنی منفرد۔ یہ دو آیتیں بڑی منفرد اور بڑی جامع ہیں۔ ان کی جامعیت صحیح بخاری مسلم کی ایک حدیث سے واضح ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا تھا کہ الخیل ثلاثہ، گھوڑے کی تین قسمیں، جو گھوڑے لوگ خریدتے ہیں، پالتے ہیں، ان کی تین قسمیں، لرجل اجر ورجل ستر ورجل وزر۔ ایک گھوڑا وہ ہے جو بندے کے لیے، پالنے والے کے لیے اجر ہی اجر، دوسرا پردہ پوشی، اور تیسرا بوجھ، گناہ۔ یہ تین قسمیں ہیں گھوڑوں کی۔ تین قسموں کے لوگ ہیں جو گھوڑے پالتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو گھوڑے پالتے ہیں اور ان کے لیے اجر ہی اجر، اور کچھ وہ لوگ جو گھوڑے پالتے ہیں اور ان کے لیے ستر، پردہ پوشی کا باعث، اور کچھ وہ لوگ جو گھوڑے پالتے ہیں ان کے لیے وہ سراسر بوجھ اور معصیت ہے۔ پھر آپ نے تفصیل بیان کی کہ جو لوگ، یعنی جو گھوڑا اجر ہے، یہ وہ گھوڑا جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پالا جائے، کہ جب موقع آئے اس کی پشت پر سوار ہو کر جہاد کیا جائے۔ یہ ایسا گھوڑا یعنی بندے کو سب سے افضل بنا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان کون؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟
رجل خرج بنفسه وماله وأخذ بعنان فرسه، وہ بندہ جو اپنے گھر سے نکلے اپنی جان لے کر اور اپنا مال لے کر، اور گھوڑے کی لگام پکڑ لے، گھوڑے کی لگام پکڑ لے، پوری طرح تیار ہے، یطلب الموت مدان، سامنے میدان جہاد مار کا جاری، وہ دیکھتا ہے کہ سب سے گرم جہاد کہاں پر، سب سے سستی شہادت کہاں ملے گی، کہ جاتے ہی شہید ہو جاؤں، اتنا گرم مارکا ہو، شدت کا مارکا، جاتے ہی شہید ہو جاؤں۔ یہ گھوڑے کے پشت پر سوار ہو کر دیکھے کہ شدت کا مارکا کہاں جاری، وہاں جائے، جا کے لڑے اور شہید ہو جائے۔ یہ گھوڑا انسان کے اجر ہی اجر، فرمایا کہ اس کی رسی اگر لمبی کر دے، اپنے کھیت میں زیادہ کھائے زیادہ پیے، جو جو کھائے گا ایک ایک دانہ اس کے لیے اجر کا باعث ہوگا، پانی کا ایک ایک قطرہ اس کے اجر کا باعث ہوگا۔ یہ گھوڑا کون سا ہے؟ تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ دوسرا گھوڑا بندے کے لیے پردہ پوشی، کہ اس کے پاس ایک سواری ہے، اس کے ذریعے وہ اپنی روزی کماتا ہے، اس گھوڑے کو کاروبار میں اپنے کاموں میں استعمال کرتا ہے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اور جب کبھی کوئی موقع آتا ہے کچھ تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے ستر پوشی کا باعث ہے۔ اس کا جو فقر ہے وہ اس گھوڑے کی آڑ میں چھپا ہوا ہے، اور وہ ایک متوسط سا کاروبار کر رہا ہے، اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھی پال رہا ہے، اور موقع آنے پر اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے۔ اور تیسرا گھوڑا جو بوجھ ہے، وہ گھوڑا وہ جو رابطہ ریان و سمعتن، جو ریاکاری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اور فخر، تکبر اور غرور کے لیے پالا جائے، فرمایا کہ یہ گھوڑا مسلسل بندے کے لیے بوجھ ہے اور معصیت کا باعث ہے۔ حدیث آپ نے پوری بیان کر دی۔ تو ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گدھے کے بارے میں بتائیے، کسی کے پاس گھوڑے ہیں، کسی کے پاس گدھے ہیں، تو گدھے کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ کس کے لیے بوجھ ہے، کس کے لیے اجر ہے؟ فرمایا گدھے کے بارے میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں اتری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی گدھے کے بارے میں نہیں اتری، سوائے اس جامع اور منفرد آیت کے۔ کون سی آیت؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ان دو آیتوں کے علاوہ اور کوئی وحی نہیں اتری گدھوں کے تعلق سے۔ کیا معنی ہے؟ معنی یہ، اگر آپ گدھے پالتے ہیں، گدھے آپ کے پاس ہیں، مختلف مقاصد کے لیے ہوتے ہیں، اب ان کے ساتھ آپ ایک ذرے کے برابر حسن سلوک کریں گے تو قیامت کے دن وہ نیکی کی صورت میں دیکھو گے، اور ایک ذرے کے برابر اگر ان پر کوئی ظلم کرو گے، کسی معصیت کا ارتکاب کرو گے، تو قیامت کے دن وہ گناہ کی صورت میں نظر آئے گا۔ یہ نہیں کہ گدھا ہے کیا ہو گیا، کوئی مار دیا یا کوئی زیادتی کر لی کیا ہو گیا، نہیں، گدھا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر اس نے سلوک کی صورت میں اچھا رویہ رکھو گے، چھوٹا ہو یا بڑا، تو قیامت کے دن اس کو دیکھ لو گے، اور اگر برا رویہ ہوگا تو قیامت کے دن گناہ کی شکل میں اس کو دیکھ لو گے۔ اب یہ قاعدہ ہر جگہ قائم ہوگا اور ہر چیز کے ساتھ قائم ہوگا، اس میں رشتے، ناطے، دوست، احباب، لوگ، تعلق دار، کاروبار، ہر چیز پر یہ قاعدہ جو ہے وہ منطبق ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم ایک ذرے کے برابر خیر کرو گے، نیکی کرو گے، کوئی مخلوق ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، قیامت کے دن اس کو دیکھ لو گے، اور اگر کوئی ظلم زیادتی کرو گے وہ بھی تمہیں نظر آ جائے گی۔ یہ دو آیتیں واقعی منفرد بڑی عظیم ہیں، جو بندے کے ہر تصرف، ہر حرکت، ہر فعل پر منطبق ہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے ان دو آیتوں کو فاضلہ اور جامع قرار دیا، یہ منفرد آیتیں ہیں اور انتہائی جامع یہ آیات کریمہ ہیں،
جن میں ایک ایسا علم ہمیں دیا گیا جو ہر مرحلے، ہر قدم، ہر ساعت، ہر پل جو ہے وہ بندے کے سامنے موجود ہے۔ کوئی چیز سامنے، کوئی انسان سامنے، کوئی متنفس سامنے، غیر متنفس سامنے، نیکی کا رویہ چھوٹے سے چھوٹا ہو وہ تمہیں نظر آئے گا، اور گناہ کا رویہ چھوٹے سے چھوٹا وہ بھی تم دیکھ لو۔ تو اس کا تقاضا کیا ہوا کہ بندہ پوری طرح استقامت پر آ جائے، ہر ایک کے ساتھ تعلق اور سلوک نیکی کی بنیاد پر ہو، تاکہ یہ تعلق اور یہ سلوک قیامت کے دن نیکی کے میزان میں نظر آئے۔ تو 11 حکمان اس کو دیکھ لے گا۔ کہاں دیکھ لے گا؟ نمبر 1 اپنے اعمال نامے میں، صحیفہ اعمال میں۔ نمبر 2 جب مرحلہ میزان آئے گا تو دیکھے گا ترازو میں نیکی کا پلڑا ہے، اور اس میں یہ ذرے کے برابر نیکیاں بھی ہیں، اور گناہوں کا پلڑا ہے، اس میں ذرے کے برابر گناہ بھی ہیں۔ یہ کوئی چیز مخفی نہیں اس کے سامنے۔ تو اس طرح قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہوگی تو اللہ نیکی کو بڑھا دے گا۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، تم نے کھجور خرچ کی، اللہ نے اس کو لے لیا بائیں ہاتھ میں، قبول کر لیا، کہ اس کی رحمت ہے کہ وہ عمل کو قبول کر لے۔ اس کو اللہ تعالیٰ پالنا شروع کر دے، جیسے اپنے جانور کو، گھوڑے کے بچے کو یا گائے کے بچے کو تم پالتے، کھجور بھی پلتی رہے گی حتیٰ کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ تمہارے نیکی کے پلڑے میں پہاڑ کے برابر موجود ہوگی۔ یہ اس کا ایک فضل و کرم ہے، نیکی کو بڑھا دے، اس کے حجم کو، اس کی مقدار کو، اور کمیت میں ہو سکتا ہے ایک نیکی 700 بن جائے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور ایک کھجور پہاڑ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر خیر کی امید ہو، خیر کی دعا ہو، یقیناً یہ معاملہ بہت ہی اچھائیوں پر منطبق ہوگا۔ جابر بن سلیم کی حدیث ہے مسند احمد میں اور طبرانی وغیرہ میں، ایک شخص نبی اسلام کے پاس آیا اور کہا کہ ان فی جفوۃ الاعراب، میرے اندر سختی ہے جو عرابیوں میں ہوتی ہے، بدوؤں میں، دیہاتیوں میں، دل سخت ہے، جس پر میں پریشان ہوں، اس کا علاج چاہیے، کیونکہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان ابعد الناس من اللہ قلب القاسي، اللہ تعالیٰ سے سب سے دور کون شخص ہے؟ جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ اور سخت دل کی علامت کیا ہے؟ جو نصیحت قبول نہیں کرتا، اس کو سمجھایا جائے، واعظ کیا جائے، دروس سنتے علماء کے، مگر نصیحت قبول نہیں کرتا، مانا اس کے دل کی زمین سخت۔ تو اس شخص نے کیا سوال کیا کہ میرے اندر سختی ہے، اس کا علاج چاہیے کہ دل نرم ہو جائے، یہ خشونت ختم ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحتقر من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جاننا، یہ نہ سمجھنا یہ تو ایک ذرے کے برابر ہے، یہ تو چونٹی کے برابر ہے، کسی کو حقیر نہ جاننا۔ جو نیکی سامنے آئے، موقع بن جائے، اس کو کر گزرو، اس کو حقیر جان کے چھوڑ نہیں دینا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستویٰ بہت اونچا ہے اور یہ نیکی ہمارے لیول کی نہیں ہے، یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں، کوئی موقع بن جائے اس کو اپنا لو۔ قیامت کے دن یعنی ایک ذرے کی بمقدار میزان میں فرق آ سکتا ہے۔ حدیث میں آتا کہ جس کی نیکیاں گناہوں سے ایک ذرے کے برابر بڑھ گئیں وہ جنتی، ہو سکتا ہے وہی ذرہ آپ کے بدلے اعمال میں آپ کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ تو کسی نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ اور جہاں تک چھوٹے گناہوں کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہ ایاکی بالمحقرات من الذنوب، کہ عائشہ چھوٹے گناہوں سے بچنا، یعنی کسی گناہ کو حقیر نہ جاننا کہ چھوٹی معصیت ہے، کیا حرج ہے، ہرگز نہیں۔ یہ چھوٹے گناہ بھی بعض اوقات وبال جان بن سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس کا میزان گناہوں کا پلڑا ایک ذرے کے برابر بڑھ گیا نیکیوں سے، وہ جہنمی۔
تو یہ آیتیں واقعات جامع اور فاضلہ منفرد ہیں کہ ایک ذرے کے برابر نیکی کرو گے کسی کے ساتھ، کسی مرحلے پر، کسی مقام پر، دن ہو یا رات ہو، وہ تم دیکھو گے، اور ایک ذرے کے برابر گناہ کرو گے کسی کے ساتھ، کسی مرحلے میں، کسی وقت، وہ بھی تم دیکھو گے۔ تو یہ آیتیں اگر ہمیشہ سامنے ہوں تو بندے کی زندگی استقامت پر قائم ہو سکتی ہے۔